بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی فضل الدعاء عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم رواہ الترمذی وصححہ ابو داود وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد او کما قال۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حدیث کی تخریج کی ہے امام ترمذی نے اپنی سنن میں کتاب التفسیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے ومن سورۃ المؤمن، اور اسی طرح سے باب ومن سورۃ البقرہ میں یہ حدیث آئی۔ کتاب الدعوات میں یہ حدیث آئی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے ما جاء فی فضل الدعاء۔ ابو داؤد اپنی سنن میں کتاب الصلاۃ، باب ہے الدعاء۔ ابن ماجہ اپنی سنن میں کتاب الدعاء، باب ہے فضل الدعاء۔ نسائی اپنی سنن کبریٰ میں سورۃ غافر، اور احمد بن حنبل اپنی مسند میں، ابن حبان اپنی صحیح میں، حاکم اپنی مستدرک میں، ابو یعلا اپنی معجم میں، اور طیالسی اپنی مسند میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام المنہاج الصحیح من الحدیث النبوی حدیث کا نمبر ہے 327، اور فصل بنائی ہے فضیلت دعا کے بیان میں۔ راوی اس کے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ خود اپنا سما بیان کر رہے ہیں۔ راوی جب کہے سمیت النبی، اس کا معنی ہے وہ نفس نفیس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، اور اس نے براہ راست یہ بات جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماع کی ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت اور دعا کی عظمت کا بیان کیا ہے۔ الدعا کو هو العبادہ فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، یعنی دعا فی نفس ہی عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بڑا وسیع ہے، چھوٹا تصور نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو اسپیسیفائڈ کریں تو عبادت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک ہے اسپیشل ورشپ جو فرائض میں آتی ہے، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اسی طرح سے حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسپیسیفائڈ عبادت ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی۔ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اسلام نے عبادت کی 2 صورتیں بیان کی ہیں، ایک اس کی اصل بھی بیان کر دی، دوسری اس کی شکل بھی بیان کر دی۔ اب قیامت تک جتنی لوگ ترقی کر لیں، وہ چاہیں نماز کو ہم تھوڑا سا کینسل کر دیں یا نماز میں کوئی تبدیلی کر دیں، they can't do this، اللہ یہ کہ شریعت نے اس کی کہیں اجازت عطا فرمائی ہو، تو باقی یہ پورا فارمیٹ اسی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ دوسری فارم یہ ہے کہ اسلام نے اس کی اصل دے دی، شکل بیان نہیں کی۔ مثلا ذکر، فرمایا کہ ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد، کہ آپ ذکر کریں، کھڑے ہو کر کریں، بیٹھ کر کریں، لیٹ کر کریں، آپ صبح کریں، شام کریں، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن نماز کو اسپیسیفائڈ ٹائم پر جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ اسی طرح سے اور چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں، شکر کرنا اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سے دعا ہے، دعا کی مختلف فورمز آئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس طرح بھی اٹھائے، بہت زیادہ ہاتھ بھی اٹھائے، کھڑے ہو کر خطبے میں بھی دعا کی، بیٹھ کر بھی دعا کی، سجدے میں بھی دعا کی، الغرضیہ کے قعدہ میں بھی دعا فرمائی، نماز سے پہلے بھی دعا فرمائی، اذان ابھی آپ سنیں گے کہ اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا ہوتی، نماز کے بعد بھی دعا ہوتی۔ الغرض یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ فرما دیا کیجئے
کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ اور یہ جو آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت فرمائی سورہ غافر کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا ایک اور مقام پر سورہ نمل کے اندر، بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث و جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جناب اس جگہ دعا نہیں کرنی، اس جگہ کرنی ہے۔ یس، جہاں جہاں سنت میں آیا ہے وہاں تو دعا کرنا ہمارے لیے حجت ہو گیا، لیکن کہیں بھی یہ منع نہیں کیا گیا کہ اس جگہ آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں اسپیسیفائڈ اگر کہیں منع کیا گیا ہو پھر تو بات ہوگی، لیکن جہاں منع نہیں ہے وہاں دعا کرنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دعا کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا۔ اسپیشلی بہت سارے لوگوں کو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے میں کچھ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، اس پہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ لو تو اخلاص سے اس کے لیے دعا کرو۔ اخلاص سے اس کے لیے دعا کرنے کا مفہوم بیان کر دیا گیا کہ نماز جنازہ کے اندر اٹ سیلف دعا ہو رہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ ساری دعا چل رہی ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں اور وہ صحیح پروننسیشن رکھتے ہیں اور پھر انہیں اس کی سمجھ بوجھ بھی ہے، لیکن جب اخلاص سے آپ اپنی جو ہے لوکل لینگویج میں دعا کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے آنسو بھی گرتے ہیں، رکت بھی طاری ہوتی ہے۔ الغرض یہ کہ بارش نہ برس رہی ہو تو اس وقت بھی دعا کی جاتی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں دعا کی جاتی ہے۔ اسلام نے دعا کو اتنا امپورٹنٹ قرار دیا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دعا نہ ہو۔ ایون آپ نے واش روم یوز کرنا ہے تو وہاں بھی دعا ہے، نکل رہے ہیں وہاں بھی دعا ہے، لباس پہن رہے ہیں وہاں بھی دعا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں بھی دعا ہے، مسجد سے جا رہے ہیں وہاں بھی دعا ہے، قبرستان میں جا رہے ہیں وہاں بھی دعا۔ الغرض کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ بندے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، کیونکہ دعا هو العبادہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا دعا و مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں مغز سے مراد اس کی سول ہے، اس کی جو ہے وہ جو روح ہے وہ دعا ہے۔ کیوں کہ جب بندہ اللہ کو، اور دعا کے لغوی معنی آپ دیکھ لیجئے، دعا کا معنی ہے ندا کرنا، دعوت دینا، عبادت کرنا اور اسی طرح سے پکارنا، یہ سارے معنی جو ہے وہ دعا کے اندر ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے پکارنا غیر کو اس وقت منع ہوگا جب وہ عبادت کے لیے ہو، ویسے اگر پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کسی زندہ کو بھی پکار سکتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہوئے انہیں بھی پکار سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جیسے بتوں کو وہ پکارتے تھے، یا آج بھی ہندو لوگ اپنے جو ہے وہ تری مورتی کو پکارتے ہیں، وشنو کو پکارتے ہیں، یا جو جو ان کے خدا ہیں ان کو وہ پکارتے ہیں، تو وہ شرک میں ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عبادت کی نیت سے اگر پکارا جائے گا تو وہاں پر جو ہے شرک کا کلمہ ہوگا، اور اگر غیر عبادت کے لیے کسی نیک بندے کو پکاریں گے تو وہ عین قرآن ہو جائے گا، کیونکہ استعانت جو ہے وہ حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کا اچھے طریقے سے اس کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگوں میں یہ بھی رجحان آ گیا کہ وہ نماز فرض کے بعد دعا نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعا قبولیت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے وہ کون سی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبولیت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے وہ دو دعائیں ہیں، ایک ہے نماز اپنا فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا، دوسرا ہے جوف اللیل میں، کیونکہ ان دونوں وقتوں میں بندے کو حضوری حاصل ہوتی ہے۔ اگر حضوری نہ بھی ہو تو جماعت میں جب دعا ہوگی تو کسی ایک آدمی کی حضوری سب کا کام جو ہے وہ کر جائے گی۔ اور جوف اللیل میں یعنی رات کے پیٹ میں دعا کرنا، یہ دعا جو ہے وہ کیونکہ بندے کا تعلق مولا کے ساتھ ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا کا جو سلسلہ ہے
اس کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچو، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، والد کی بد دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل سے جب یہ دعا نکلتی ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ اولاد نے نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان کسی غائب کے لیے دعا کرے، کیونکہ ظاہر کے لیے دعا کرنے میں خوشامد کا پہلو ہے، غائب کے لیے جب دعا کریں گے تو حدیث پاک میں ہے دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب شخص اخلاص کے ساتھ دوسرے غائب شخص کے لیے جو ہے وہ دعا کرے۔ اسی طرح روزے دار کی اور عادل حکمران کی دعا قبول کی جاتی ہے، روزہ کھولنے کے وقت جو ہے وہ دعا کی جائے تو اس وقت جو ہے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، مسجد میں داخلے کی دعا جو ہے سکھائی گئی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، مارکیٹ میں داخل ہونے کی دعا، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ الغرض یہ کہ مریض کی عیادت کے وقت دعا، کھانا شروع کرنے کی دعا، قبروں کی زیارت کی دعا، سفر سے واپسی کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو اس وقت کی دعا، چھینکنے کے وقت کی دعا، اور جتنے بھی زندگی میں نیا چاند دیکھیں تو اس کی دعا ہے، آئینہ دیکھیں تو اس کی دعا ہے، نیا لباس پہنے تو اس کی دعا ہے، سونے کے وقت کی مسنون دعائیں ہیں، الغرض یہ کہ جاگنے کے وقت کی مسنون دعائیں ہیں۔ پھر مسجد میں آنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے نور پڑھتے تھے، اللہم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی قبری و نورا من بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی و نورا فی سمعی و نورا فی بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لحمی و نورا فی دمی و نورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا وآتنی نورا واجعل لی نورا۔ یہ دعائے نور کہلاتی ہے کہ یا اللہ مجھے نور علی نور بنا دے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ صحیح ہو۔ جب دعا جو ہے وہ صحیح ہوگی تو اسے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے کسی کی دعا رد ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، البتہ اس کی 3 کنڈیشنز ہیں، ان کو فلفل کرنا چاہیے۔ پہلا، دعا میں یقین اور اخلاص موجود ہو، دوسرا جو ہے وہ لقمہ حلال کھایا ہو، حرام کھا کے جو ہے دعا کرنا وہ دعا جو ہے رد کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جو ہے بندہ ترک گناہ کرے تو پھر جو ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو، کیونکہ اس نے فلفل کیا کنڈیشنز کو، اور دعا کے شروع میں اور آخر میں اور درمیان میں درود و سلام کا ہدیہ لگائے تو دعا فاسٹ ٹریک پر اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہاتھ پھیلانے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے اور اس کا منگتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔